یہ کرتے یہ ہے کہ ہمیں وہاں سے گزروا دیتے ہیں، وہاں سے وہ جو گورکھپور سے گزروا دیتے ہیں، پھر یہ راستہ بند کر دیتے ہیں جی۔ جب راستہ بند کرتے ہیں انہوں نے آگے سے بھی دوسری طرف سے بھی اڈیالہ کے بند کیا ہوا ہوتا ہے، جب دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو تھوڑے تھوڑوں کو آنے دیتے ہیں، باقیوں کو بلاک کر دیتے ہیں، پھر اندر بیسکلی ایمبوش کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو گورکھپور کی سائڈ سے بحریہ کی سائڈ سے زاہد ظہور، یہ نام نہ کبھی بھولنا، ایک انہوں نے ایک گنڈا چھوڑا ہوا ہے، پہلے گاڑیاں اٹھائیں عورتوں کے ساتھ، اس نے سخت قسم کی رات کے 2 بجے بدتمیزی کی، اس نے وہ جو بیچاری رابعہ ان کو اکیلے انہوں نے کہا کہ گاڑی میں 2 ASI بچائے جو اللیگل ہے، زاہد ظہور کو جیل میں ہونا چاہیے، وہ لوگوں سے تاوان کے لیے گاڑیاں اٹھا رہے ہیں، 5-5 لاکھ روپے ادھر سے مانگ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو کیوں اس اذیت میں ڈالیں؟ اور ہم نے کہا اس سے پہلا ناکہ جو آئے گا جہاں سے یہ روکیں گے پنڈی کی سائڈ پہ، ہم یہاں رک جائیں گے۔ یہ آپ نے احتجاجاً کیا ہے کہ آپ کی گاڑیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ ہماری گاڑیاں نہیں، لوگوں کی بچاری خواتین سب کی گاڑیاں یہ لوگوں کی، اور پھر 5-5 لاکھ مانگتے ہیں۔ وہ جو رابعہ بی بی ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں ایکس بریگیڈیئر ہیں، اور وہ ایکس بریگیڈیئر ان کو یہ تھانے لے گئے، گاڑی سے اتار کے کہتے اب گھر رات کے 2:30 بجے اکیلی چلی جاؤ، یہ اکیلی گئی ہیں گھر اپنے۔ یہ ایس ایچ او کہتا ہے میں کیا کروں، یہ جو ایس ایچ او زاہد ظہور، میں باری باری دہراؤں گی اس بندے کا نام، کیونکہ یہ اس قسم کے لوگ جو تاوان لے رہے ہیں، آپ نے جب رول آف لا ہی نہیں ہے، اس کو کسی جج کا ڈر نہیں ہے، وہ خود پولیس والا ہے، آپ بتائیں کہ یہ کیس کہاں جا کے درج کریں گے؟ جج بیچاری کی تو ہمت ہی نہیں ہے ایسے جو کو چیلنج کر سکے، تو یہ غنڈہ گردی وہاں سے ہو رہی تھی، ہم یہاں بیٹھ گئے، ہم یہاں محفوظ ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اچھی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، خبریں آنا شروع، محمود اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، انہوں نے پہلا خطاب بھی کر دیا، لیکن خطاب میں وہ بات چیت کے اوپر زور دے رہے ہیں، وہ مذاکرات پہ زور دے رہے ہیں۔ ابھی تک بنے کیوں نہیں تھے؟ ابھی تک کیوں نہیں اپوزیشن؟ شاید آب و ہوا اس وقت شاید ایسی نہیں تھی، لیکن ابھی آپ کی شاید جدوجہد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا، دیکھیں عمران خان جیل میں کیوں ہے پہلے یہ مجھے بتا دیں۔ اب آپ کو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی عمران خان جیل میں، ایک سیکنڈ، پاکستانیوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ آج سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آج سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان میں عمران خان محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بنائے جانے کی بانی پی ٹی آئی کی اپنی خواہش تھی، اس خواہش پر عمل درآمد ہو گیا، اس پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا حیرت ہو رہی ہے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ محمود اچکزئی صاحب، عمران خان نے کئی دفعہ، میری جب بہن گئی تھی ان سے پوچھا کہ ان کو اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں کروائی گئی، آپ سارے ایم این ایز ان کو جا کر اور سینیٹرز کو جا کے ان کی اپوائنٹمنٹ کروانی چاہیے، یہ عمران خان نے میری بہن مزاحمت ہونی چاہیے یا مفاہمت ہونی چاہیے؟ جس طرح معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں پرامن طور پہ، اگر معاملات اگر بہتر ہو رہے ہیں تو ہونے چاہیے۔ کون سے بہتر ہو رہے ہیں؟ آپ کو یہ کس نے کہہ کے بھیجا؟ اپوزیشن لیڈر آپ کا آ گیا، آپ کا اپوزیشن لیڈر آ گیا، آپ سینٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اپوزیشن لیڈر آپ کا آ رہا ہے، تو میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، 6 مہینے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ انہوں نے روکا کیوں ہوا تھا؟ میں تو یہ سوال پوچھیں گے، اللیگل تھا جو شاید اب وقت آ گیا۔ دیکھیں ہم تو عمران خان کے لیے یہاں بیٹھیں گے، یہ چاہے ڈنڈے چلائیں چاہے پانی پھینکے، ہم جہاں یہ روکیں گے۔ آج ہماری ملاقات کا دن ہے، 6 فیملی ممبرز مل سکتے تھے، آج 6 وکلا مل سکتے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ یاد رکھیں جتنی ملاقاتیں انہوں نے عمران خان کی بند کی ہیں، ہزاروں لوگ عمران خان کو اب تک لیگلی مل سکتے تھے، کیونکہ ایک ہفتے میں 24 لوگ عمران خان کو مل سکتے ہیں، 6 فیملی ممبرز، 6 وکلا، اور جو اگلے آج آپ کو ایک ہی مقام پہ روک دیا گیا ہے، 2 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا جاتا ہے، آج ملاقاتوں کا بھی دن تھا، مسلسل جو ہے وہ 3 ماہ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے ملاقاتیں تو غیر قانونی طریقے سے بند کی ہیں، جب غیر قانونی طریقے سے آپ جیل میں ڈال سکتے ہیں، غیر قانونی کوئی وجوہات نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں ہو، جب وہ غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈال سکتے ہیں تو وہ ملاقاتیں بھی بند کر دیں گے۔ جب یہ سسٹم تو قانون بھی ختم ہو چکا ہے، آپ کا آئین کی ویسے ہی کوئی پاسداری نہیں ہو رہی، کیا ہو رہا ہے آئین کو، کون سے رولز کو فالو کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے ہم نے اس سے قرآن ختم یہاں کیا تھا، پچھلی دفعہ جب ہم آگے گئے تھے یہ کرتے ہی ہیں کہ ہمیں گزروا کے پیچھے سے یہ
कंटेनर बंद कर देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं और एक किस्म का अंदर एम्बुश कर देते हैं। लोगों की गाड़ियाँ, वो पिछला वाला जो वो जाहिद ज़हूर है, वो गाड़ियाँ उठा के लेके जा रहा था उधर से। इसलिए हम खुली जगह पे बैठे हैं ताकि यहाँ पे हमने कहा कि जब तक सब यहाँ से निकल ना जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को गाड़ियाँ उठा के और उनसे फिर तावान लेते हैं, 5-5 लाख रिश्वतें मांगते हैं, किसी से 10 लाख मांग रहे हैं। ये ज़्यादती है। तो लोग यहाँ कुरान ख़त्म करने आते हैं, हमारे साथ बैठने आते हैं, तो ये चीज़ के लिए इस बारी हम इंश्योर करेंगे कि हर एक गाड़ी जाएगी ताकि ये उन पे छापा ना मारे। उन पुलिस वाले खड़े करते हैं, जैसे ही लोग गाड़ियों में बैठते हैं उनकी चाबियाँ छीनते हैं और गाड़ी उठा के ले जाते हैं। अब वाह, ये गुंडागर्दी है, ये यहाँ कानून ख़त्म हो चुका है। आप देख लें हो क्या रहा है। ये जो जाहिद ज़हूर जैसे बंदे यूनिफॉर्म पहन के यहाँ इस वक्त डाके डाल रहे हैं, तो यहाँ जब देखें इसका नतीजा, अगर वो जज से डरता, अगर उसको डर खौफ होता कि मेरे ऊपर वो एप्लीकेशन जाएगी जज के सामने, जज मुझे बुलाएगा, तो वो कभी ये हरकत करता ही ना। पहले ये 2 साल पहले भी, 1.5 साल पहले भी पुलिस वाले जज के नाम से डरते थे। अब तो जज का ये हाल है कि इन्होंने उनको सबको पता है कि जज कुछ नहीं कर सकता। और देखें जो उसके नताइज हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ इमरान खान के गिर्द नहीं हो रहा, ये हर घर में जाएगी बात। कल पुलिस वाला आपका घर लूट के जाएगा, आप मुझे किसके पास जाओगे? आप किस थाने जाओगे? थाने आपको भी अंदर कर देगा। यही हो रहा है ना, आपकी चोरी होती है, आप ही को जेल में डाल देगा। इमरान खान के साथ यही किया है, जुल्म यहाँ लोगों पे करते हैं। उस दिन मारा पीटा लोगों को और उन्हीं के ऊपर FIR काट दी। तो ख़वातीन के साथ भी यही किया है। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, ख़वातीन डरी हैं, इसलिए हर पाकिस्तानी पे लाजिम हो गया है कि इस जो इमरान खान ने कहा है, जो ये छोटी सी एलीट माफिया, छोटी सी, थोड़े से मैं 1000 लोग भी नहीं होंगे जिनके लिए आप, जिनके ग़ुलामों, इमरान खान ने कहा कि आज अगर आप ना खड़े हुए इनके आगे तो आपकी बच्चे भी और आपकी अगली नस्लें भी सब इन्हीं की ग़ुलाम रहेंगी। एक मौका है, आप लोग अपने हक़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ अगर नहीं होगा तो आज अब आपके सामने साबित हो रहा है कि इमरान खान जो कहते थे रूल ऑफ लॉ का, उसका मकसद क्या था कि अगर यहाँ कानून की बालादस्ती होगी तो आप महफूज हो, अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो कोई पाकिस्तानी इस वक्त इस गुंडागर्दी से महफूज नहीं है। इलाके पर नहीं जाएंगे, यहीं बैठने का इरादा है रात तक क्या? हम ये